علیکم دوستوں، انسائڈ بھی موضوع فخر میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ پھر نور اللہ صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں، اور خاص طور پر ان تمام مواقع پر جب پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، نور اللہ صاحب ہمارے ساتھ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اور اس مرتبہ بھی پاکستان میں امید پاکستان کے نام کا ایک نیا شعرہ بلند ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اپنی 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے خاتمے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان آنے کے بعد جو سیاست ہے، جو رنگ ڈھنگ ہے، جو اس وقت کا ماحول ہے، اس کے اندر یقینی طور پر تبدیلی آئیں گی۔ وہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان تبدیلیوں کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے انتخابات کے بارے میں جو شکوک و شبہات قائم کیے جا رہے ہیں، وہ شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ صرف نواز شریف کو ہی ملے گی، یا ان کے باقی تمام پولیٹیکل مخالفین کے لیے بھی یہ جو میدان ہے یہ یکساں ہموار ہوگا؟ امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور اس پر نور اللہ صاحب کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں، کیونکہ نور اللہ صاحب آج کل اندر کی خبریں بڑی کھچ کھچ کے باہر لے کے آ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جنید صفدر اور عائشہ سیف صاحبہ کے درمیان ہونے والی طلاق کی خبر بھی نور اللہ صاحب نے تقریباً 12-13 دن پہلے ہی جاری کر دی تھی اپنے ویلاگ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اللہ صاحب خبروں تک ان کی رسائی بہت ہی زبردست ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی خبر کا کرٹن ریزر ضرور کریں گے۔ درخواست تو میری ہے، دیکھتے ہیں نور اللہ صاحب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ جی نور اللہ صاحب، تبدیلی کس قسم کی آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، خبریں لیک کرنے کی؟ نہیں خبریں لیک کرنا تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے جو الیکشن کے بارے میں بات کی، اور ماشاءاللہ جتنے جوش و خروش سے آپ بات کرتے ہیں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ بس ابھی الیکشن ہوئے کے ہوئے۔ امید پاکستان اسی کا نام ہے سر؟ نہیں، امید پاکستان تو صرف واپسی کا نام تھا، ایک 4 سال کی نا امیدی کے بعد ایک امید پاکستان، اس جہاز، بلکہ اس جہاز کا نام ہے امید پاکستان، جو جس فلائٹ پہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اس کا کال سائن ہے امید پاکستان۔ تو الیکشن کی جہاں تک بات ہے، تو مجھے تو ابھی تک الیکشن نظر نہیں آ رہے، جنوری کے الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے، اور میری اس بات کو صبح ہی نواز شریف صاحب نے بھی انڈورس کیا، انہوں نے اس کو مزید تقویت بخشی ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا جب الیکشن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا ہے نا سوچ الیکشن کمیشن کی، وہی بہترین ہے۔ مطلب ان کی اپنی الیکشن کے حوالے سے کوئی سوچ یا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے فی الحال۔ ابھی تک میں نے ان کی زبانی براہ راست ایسی بات نہیں سنی ہے کہ الیکشن، جیسے پیپلز پارٹی والے بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں بس الیکشن کی ڈیٹ دیں جی، باقی سب چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ تو میاں صاحب کو الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ میاں صاحب کے ابھی 4 کیسز ہیں، جن میں چلے ضمانتیں تو ہو گئی ہیں ان کی آنے سے پہلے، راہداری ضمانت کہہ لیں یا حفاظتی ضمانت، جس کی مدد سے وہ اب آ کے جلسے سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پھر 24 تاریخ کو ان کی پیشی ہوگی۔ اچھا، ویسے بائی دا وے میں نے یہ بھی ایک خبر کچھ دن پہلے دی تھی، 8-10 دن ہو گئے، کہ میاں صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہوگی۔ تو وہ اس وقت ابھی یہ پلان نہیں ہوا تھا کہ ان کی 24 تاریخ تک کی ضمانت ہے، لیکن یہ ایک پلان کا جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کہیں چیزوں پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، آپ جیسے سینئر لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں بھی بتا دیتے ہیں تھوڑی سی باتیں اس میں سے، تو اس میں یہ پلان ہو رہا تھا۔ تو میاں صاحب نے جتنی دیر میں وہ اپنے کیسز پلان کرنے ہیں، مطلب اس کو مینیج کرنا ہے، عدالتوں سے کلیئرنس لینی ہے، بالکل غلط کیسز تھے، نظر آ رہے ہیں کہ غلط کیسز تھے، لیکن ان کو جو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی تقریباً غلط ہی ہے، جس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو چونکہ ہم نے غلط طریقوں کو نہ صرف جب ہمیں نکالا جا رہا ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی سیاسی رہنما کو غلط طریقے سے، تو وہ وہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو زبردستی نکال دیا گیا، لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ وہ واپسی بھی اسی طرح سے غلط طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن جنوری میں ہوں گے، اور آپ نے میاں صاحب کے بیان کو کوٹ بھی کیا جو انہوں نے دبئی ایئرپورٹ پر انہوں نے گفتگو کی، بالکل آپ کی ایسی بات درست ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو میاں صاحب کی سوچ ہے اور الیکشن نہ ہونا، یہ دونوں میں آپ کے پاس کس کی کوئی اور کنکریٹ قسم کی کوئی اور انفارمیشن موجود ہے؟ دیکھیں، الیکشن اصولاً تو جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں نا، تو نہیں اصول آئین نہیں، خبر میں اسی پہ آگے آ رہا ہوں نا، کہ وہ تو اصولاً تو 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن پھر ایک دن اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ 7 مہینے کے لیے تو ہم نے یہ بنائی تھی، حکومت بنائی تھی، تو اس کا مطلب 7 مہینے تو وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ 7 مہینے۔ جو خبر نہیں، جو انالیسس بنتا ہے چیزوں کو دیکھ کر، جس طرح سے ہماری نگران حکومت کام کر رہی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ جس طرح سے 2 وزراء کی انڈکشن ہوئی ہے، تو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ 60 ڈیز بعد یا 90 ڈیز بعد الیکشن ہونے ہیں، تو ایسے موقع پہ نئے وزراء کی انڈکشن اور پھر اس میں وہ جو ہے ہماری نجکاری پہ کام شروع کر دینا، یہ لمبے کام ہیں۔ نجکاری پر تو دیکھیں نا، جو بندہ وہاں پہ آیا ہے فواد حسن فواد صاحب، وہ تو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہی آئے ہیں نا۔ اچھا چلو، وہ تو اس طرح تو جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہی آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیٹ اپ ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا جیسے نواز شریف صاحب چلائیں گے۔
تو جیسے وہ وہاں بیٹھ کر چلا رہے تھے، میرا خیال ہے ویسے بھی تو چلا سکتے ہیں نا، گھر بیٹھ کر بھی چلا، دیکھیں نہیں لنڈن سر، میں بیٹھ کر بھی تو چلا رہے تھے نا، فزیکل تو اپیرنس یہاں آ کے ضروری وہ ہے نا۔ ادھر رائیونڈ میں، ہاں فزیکل اپیرنس ہو گئی ہے نا، سامنے آ گئے ہیں، آج جلسے سے بھی خطاب کریں گے، اس کے بعد رائیونڈ میں بیٹھ کر چلاتے رہیں، تو اس میں کسی کو کیا نہیں تو اعتراض ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ 24 اکتوبر کے بعد بھی وہ رائیونڈ میں ہی ہوں گے؟ نہیں، وہ جو ان کی گرفتاری والا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں وہ بیمار بہت ہیں، ان کی رپورٹس جو آخری آئی ہیں اس کے مطابق وہ بڑے بیمار ہیں، ان کے وہ کسی مسلسل بھی وقت ان کا ہارٹ ان کا ایشو ڈیولپ ہو سکتا ویسے ہے۔ بھی ادروائز بھی ان کے ریگولر چیک اپس کی ضرورت ہے، تو وہ انہیں ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں کسی اچھے سے ہاسپٹل میں شفٹ کر سروسز دیا ہاسپٹل میں جائے، جتنے دن کے لیے ان کو جیل میں رہنا پڑے، میرا خیال اب شاید زیادہ دن نہ رہنا پڑے ہمارے یہاں۔ اچھا لیگل معاملات بھی ہمارے یہاں بہت آسان ہے نا، ایک عام آدمی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ 20-25 سال 30 سال، بلکہ جب تک وہ فوت ہو جائے اس کی باری نہ آئے کیس سننے کی، اور اگر ایک خاص آدمی ہو تو جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا کہ انہیں سارے مقدمات میں ضمانت، اور جو آئندہ وہ جرائم کریں گے ان میں بھی ضمانت، اور جو حکومت نے سوچا کہ وہ جرائم کر سکتے ہیں ان میں بھی ضمانت، اور جو عمران خان صاحب نے سوچا وہ جرائم کر سکتے ہیں ان میں بھی ضمانت۔ سپریم کورٹ کے وہ جج صاحب نہیں ہے سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے بھی ریسنٹلی اپنی ایک ججمنٹ کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے سسپینڈ کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا جناب بندے کو آپ نے ضمانت دے دی اور یہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، تو جیل سے باہر نکلتے ساتھ ہی وہ 2 بندے مارتے اور کہے گا جناب میرے پاس تو بلینکٹ ریلیف اچھا ہے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، اچھا اسی قسم کا کام اگر کسی اور سرکاری ادارے میں ہوا ہو نا تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا لے کے اس کے سر میں مار دینا تھا، سر پھاڑ دینا تھا، کہ یہ بلا کے ان کی پتلون اتار دے دینی تھی کورٹ میں کھڑے کر کے۔ اچھا لیکن چونکہ وہ کس عدلیہ ادارے میں، کی؟ پولیس میں ہوتا، انکم ٹیکس میں ہوتا، وہ ایکسائز میں ہوتا، وہ بلدیات میں ہوتا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تو ہوتا۔ ابھی جو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا صابر مٹھو کا، اس پہ میں آتا ہوں، پہلے اس پہ سن لینا، یہ چونکہ عدالتوں کے معاملات ہیں، کسی ہائی کورٹ نے کیا ہے، کسی سیشن کورٹ نے کیا ہے، کسی سول کورٹ نے کیا ہے، اس لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آئے گا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، بدنیتی شامل ہے اس میں، 2 نمبری ہے، لیکن کوئی اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے۔ اے عدالت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے، بی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا کہ یار ان کو سیٹل بھی تو کرنا ہے نا، کوئی لیجسلیشن کے لیے ہو سکتا کے ذریعے ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کرنے کی۔ تو اور دوسرا آپ کو مٹھو صاحب کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں ایف آئی اے نے نوٹس دیا 6 ارب روپے کا ان کے اوپر الزام ہے، 6 ارب روپے کا بس ابھی تک ایف آئی اے کے جو نوٹس آیا ہے۔ یہ ہیں کون مٹھو صاحب؟ یہ ایک پراپرٹی کا کام کرتے ہیں صابر مٹھو صاحب، اور یہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سمدی بھی ہیں۔ اچھا قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی کوئی ایسٹس سامنے آئے تھے ایک مرتبہ؟ ہاں جی، وہ رپورٹر جو ابھی تک پیشیاں بھگت رہا ہے۔ تو انہیں تینوں بندوں کو پکڑ کے اندر کر دیا تھا۔ ہاں تو ہمارے ملک میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ تھے ایسٹس، وہ کوئی 13 ارب کے تھے شاید، اور یہ وہ ایسٹس تھے جو ڈکلیئرڈ ان کے ڈاکومنٹ سے نکالے تھے۔ اچھا میرا ایک تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا، میری یہ رائے ہے جی جی کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ 17 سپٹمبر کو نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی لنڈن سے، اور اس تقریر میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کچھ لوگوں کے احتساب کا، جس میں جنرل باجوہ صاحب کا نام بھی شامل ہے، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، یہ ان کا کہ جناب ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کا احتساب نہ ہوا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اچھا جی، وہ تو یقینی طور پہ احتساب تو میاں صاحب نے نہیں نہ کرنا ہے، احتساب تو عدالتوں نے کرنا ہے۔ میرا یہ خیال ہے، میری رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا میاں صاحب کی طرف سے جو 17 سپٹمبر کو تقریر کی گئی تھی اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے، تو میاں صاحب کی وطن واپسی پر یہ جو نوٹس ہے یہ ان کو کوئی نیوندرا تو نہیں ڈالا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے؟ بالکل نہیں، میاں صاحب تو اس سے واپس ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس نے کہا؟ اور ٹی وی پر اناؤنس ہوتا رہا کہ میاں صاحب نے یہ معاملات اللہ پر چھوڑ میاں دیے صاحب نے ہیں۔ خود کہا؟ میاں صاحب نہیں، میاں صاحب نے تو خود تو کہتے ہی عرفان نہیں۔ صدیقی صاحب جو میاں ہیں صاحب جو کی- ان کے اسپیچ رائٹر ہیں، میاں صاحب کی انہوں نے دبئی میں میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن کی، جو مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے، اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب 17 سپٹمبر کو جس تقریر کو انہوں نے چھوڑا تھا مینار پاکستان میں، اسی تقریر کے سرے کو وہیں سے پکڑیں گے۔ اچھا میں اس میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو ان کے پارٹی کے بڑے سینئر لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب نے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے، باجوہ اور فیض کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ اب وہ خود کچھ نہیں کہیں گے، ہاں اللہ پوچھ لے تو پوچھ لے، اللہ اور اللہ کی مرضی ہے نا، وہ روز قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اس دن ان کی حساب کتاب ہو، اس دن تو خیر سب کا ہی ہونا ہے، اس دوران سے پہلے شاید ان کا اسی جگہ پر ہو۔ میاں صاحب نے اس پہ ہاتھ اٹھا لیا کہ میں نے نہیں کرنا۔ خبر کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں
کہ میاں صاحب آصف کھوسا اور ثاقب نثار کے احتساب سے بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ جب یہ ساری کیمپین چل رہی تھی, آپ نے اتنے بڑے بڑے جو دیکھے نا امید پاکستان, اور یہ بڑے بڑے بل بورڈز اور ہورڈنگز اور پوسٹرز اور بینرز اور اشتہارات اخبارات میں بھی, اور ٹیلی ویژن پہ ترانے چل رہے ہیں. ساحر بگا صاحب نے ترانہ گایا, 50 لاکھ روپے لیا, 50 لاکھ روپے لیا انہوں نے, 1 کروڑ مانگا تھا, پھر 50 لاکھ لیا. اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس خبر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو اچھا وہ اس طرح کا نا ایک ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی کچھ کانٹینٹ بن کے گیا, ڈیزائن تھا, تو میاں صاحب نے کہا نہیں اس کو نکال دیں, ہم نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. امریکہ چلے گئے وہ میرا خیال ہے, ان کی خیر ہے, وہ جہاں مرضی جائیں, وہ میں اللہ معاف کرے, مطلب اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا کرے, وہ اللہ کے پاس بھی چلے جائے, تو حکومت نے احتساب کرنا ہے نا. ایبسنشیا میں اگر ہو سکتا ہے تو زندگی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت ہو کرنے کی, تو میاں صاحب کی کوئی بھی نیت نہیں ہے. میاں صاحب بڑے اچھے بچے ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے نا ڈیل کر کے سمجھداری کے ساتھ بات چیت کر کے آئے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہم نے ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے چلنا ہے, ہم نے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا, ہم نے کسی کو نہیں پوچھنا. یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے میاں صاحب کا, وہ یہ ہے کہ صرف تعمیر, تقریب نہیں ہوگی کسی طرح. اچھا ویسے وہ تقریب نہیں ہوتی, احتساب جو ہے اس کو تقریب نہیں کہا جائے. ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو, جو میاں صاحب پرانے زمانے میں رہے ہیں, کہ وہ ڈاکٹر عاصم کو 460 کروڑ کا ارب کا کیس بنا کے جیل میں ڈال دو, بے نظیر کے خلاف وہ جسٹس وہ قیوم صاحب, کیا تھے ان کا نام, جسٹس ملک قیوم سے سزا دلوا دو, وہ اگر اس کو احتساب سمجھتے ہیں تو پھر تو احتساب نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ انتقام تھا. اگر احتساب ہے تو جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں, جن کی وجہ سے سسٹم ڈیریل ہوا, جن کی وجہ سے عوام کا حق حکمرانی چھینا گیا, جن کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا, اگر ان کو پوچھا جائے, ان کا احتساب کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں, وہ باجوہ صاحب ہوں, وہ فیض صاحب ہوں, وہ ثاقب نثار صاحب ہوں, وہ کھوسا صاحب ہوں, وہ ان سے پہلے پاشا صاحب ہوں, وہ شکریہ راحیل شریف صاحب ہوں, وہ جو بھی ہوں, وہ کیانی صاحب ہوں, اگر ان سب کا احتساب کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے تو اچھی بات ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, اب چونکہ نواز شریف کے آنے کا معاملہ ہے نا, تو اس کی سیاست پر اب کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا سیاست تیز ہوگی, کم ہوگی, انتخابی ماحول بنے گا؟ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ کرتی ہے, جسے میں نے آغاز میں بتایا, کہ کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب کے تمام مخالفین کے لیے بھی ہوگی؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ صرف ابھی تک تو نواز شریف صاحب کے لیے ہی ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی مطالبہ کرتی تھی, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہر چیز یہ سمجھتے ہیں کہ فوج سے ہی مانگنی ہے, تو پھر بھائی آپ لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جو سیاست میں تبدیلی آنی ہے, فوج تو نہیں دے سکتی, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ میں صرف فوج شامل نہیں ہوتی. مین تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو جنرل عاصم منیر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ملک چلانے کے لیے. وہ SIFC ہو یا وہ ایپیکس کمیٹیاں ہوں, یہ 2 جگہوں سے ملک چل رہا ہے. اچھا اصل چیز اکانومی ہوتی ہے, تو اگر وہی چلا رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں اس پولیٹیکل سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے. 16 مہینے کی بس پہلے فیس کے لیے نا, تو فیس جیسے پہلے تھے پھر اسی طرح ہوگا نا, پھر ویسا ہی فیس ہوگا جیسا فیس چاہیے والی بات ہوتی ہے. تو یہ 16 مہینے کا ہم نے پولیٹیکل حکومت کا جو ایک کامیاب ناکام تجربہ کیا ہے, تو وہ اس نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے سسٹم کو چلانے کی. انفلیشن نہیں رک سکی, ڈالر کی اپریسیشن جو تھی وہ نہیں رک سکی, روپی کی ڈیپریسیشن نہیں رک سکی, مہنگائی نہیں رک سکی, بجلی کے بل بڑھتے رہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہی. میاں صاحب کے آتے ساتھ ہی اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کی رپورٹ ہے, آج چھپی ہے, میں نے کسی اخبار میں دیکھی ہے, 38% سے 2% کم ہو گئے, 36% پہ ہو گئی ہے. کب ہوئی ہے مہنگائی؟ آج کی خبر چھپی ہے, آج چینج ہوئی ہے خبر, آج چھپی ہے, تو اس کا مطلب کل پرسوں کی ہوگی نا. میاں صاحب تو ابھی ہوا میں ہے نا, لینڈ نہیں کر رہے نا. اطلاع ملی نا امید پاکستان. نہیں تو وہ 16 مہینے کی حکومت میں کیا تھی؟ وہ امید پاکستان نہیں تھی نا, اس وقت ریاست کو بچانا ضروری تھا. کیا بچا رہے تھے؟ معیشت کو. اگر سخت فیصلے نہ لیے جاتے, معیشت سے بچے گی, ریاست معیشت سے بچے گی, تو معیشت کے لیے سخت فیصلے کیے گئے. تو اچھا تو پھر ابھی سخت کرتے رہے. اگر سخت فیصلے کرنے سے, اگر سخت فیصلے کرنے سے معیشت وہ ملک اچھا ہونا ہے تو ابھی بھی سخت کرتے رہے. سر بریتھنگ سپیس مل رہی ہے تو اچھے فیصلے ہو رہے ہیں نا. سر یہ آپ کا یہ جو بیلنس آف پیمنٹس ہے یہ بہتر ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے سر؟ آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ آپ نے امپورٹس بند کر دی ہیں. آپ کی آپ نہیں ہو رہی. آپ کی جو کل کی رپورٹ ہے, ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی نے اپنے پلانٹس بند کیے ہیں کیونکہ پارٹس نہیں, 5 لاکھ روپے گاڑی کی قیمت کم کی ہے. وہ پارٹس نہیں مل رہے نا, پلانٹس بند کر دیے ہیں. موبائل فونز کی جو یا پاکستان میں اسمبلی ہو رہی تھی, وہ پروڈکشن ہو رہی تھی, وہ بند ہو گئی ہے. آپ نے امپورٹس بند کر کے میڈیسنز نہیں آ رہی ہیں, چیزیں نہیں آ رہی ہیں. آپ کی ہوم اپلائنسز کی جو انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی ہے, ACs نہیں بن رہے, ان کے پارٹس نہیں مل رہے. اسی کا تو نام ہے امید پاکستان. اس سے کیا امید ہے؟ اس سے امید ہے. اچھا وہ جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, یونٹس بند ہو گئے ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, یہ امید پاکستان ہے؟ سر وہ انہوں نے 16 مہینے میں تو نہیں نہ کیا, وہ تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک ہسٹری ہے. 16 مہینے میں کیا کیا؟
بچانے کی History تو پھر- کوشش کی، history تو روکنے اس سے کی بھی کوشش پہلے. کی، لیکیج کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ دیکھیں یہی وہ اسٹریٹجی ہے جو نون لیگ نے بنانی ہے اور ابھی تک بڑی کامیاب اسٹریٹجی بنائی ہے. جو ماحول کی بات ہے ان کا کراؤڈ جو ہے وہ چارج نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے اس کیمپین کے ذریعے جو میاں صاحب کی واپسی سے ہی ہونا تھا یہ انہوں نے پہلا ٹارگٹ اچیو کیا ہے کہ اپنے کارکن کو اپنے سپورٹرز کو ایکٹیو کیا ہے, چارج کیا ہے, وہ نظر لے آ آئے رہا ہیں ہے سر لاہور. سڑکوں پر نظر آ رہا ہے, وہ آج میدان میں بھی آ جائے گا. ہم شام میں جب جلسہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً مجھے امید ہے کہ ایک اچھا بڑا جلسہ کر لیں گے. لیکن میرے لیے اس سے زیادہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہے وہ اس سے بھی بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی بڑا بڑا جلسہ کر لیتی ہے. پیپلز پارٹی بھی مناسب سے اچھا پاکستان لاہور میں بھی کر لیں گے. سندھ میں تو ان کی بہت اچھی پوزیشن ہے, لاہور میں بھی جلسہ اچھا کر لیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی کا پلان کیا دیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا صرف ہم نے یہ نعرے ہی سننے ہیں, وہ بگا صاحب والا گانا سننا ہے, یا ہمیں کوئی اکانومی پلان بھی بتائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کو اگر الیکشن ان کا خیال ہے آنے والے ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, نواز شریف صاحب کو اکیلے نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے منشور کا اعلان کرنا چاہیے, اپنے اکانومی پلان الیکشن بتانا کا چاہیے. شیڈول آپ دیں گے تبھی منشور آئے گا نا. مطلب الیکشن شیڈول ہی نہیں آپ دے رہے تو منشور کہاں سے منشور آئے کا گا؟ الیکشن شیڈول سے کیا تعلق؟ اسی سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے انتخابی سیاست میں جانا ہے نہیں, نا. ان کو اس کا مطلب پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی تک امید نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ جو منشور ہے وہ رکھا جاتا ہے ایک ریکوائرمنٹ کے طور پہ, چونکہ ایک فارمیلٹی ہے, الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہے, سر بھی تو اس لیے بنایا جاتا ہے. آپ نے میدان ہی ہموار نہیں کیا, لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے آپ کس کو. نے کرنی ہے؟ کب ختم ہوئی تھی آپ اسمبلی؟ نے ابھی خود فرمایا کہ میاں صاحب نے اسمبلی لندن کا- بیٹھ کے بھی کر رہے تھے, وہ پاکستان بیٹھ کے بھی اسمبلی کریں گے. کب ختم ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی 9 اگست کو. تو حکومت کا 9 اگست کے حساب سے 2 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں, 2.5 مہینے گزر گئے ہیں. 3 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. نہیں پولیٹیکل تو پارٹیز آخری دن میں جو ہے وہ اپنے سینسس کی منظوری بھی تو دے دی تھی. کس نے دی تھی؟ کونسل فار کامن انٹرسٹ اس میں کون لوگ تھے؟ میں حکومت کے سارے لوگ. سارے حکومت, مطلب انہوں نے خود ہی ڈیلے کیا نا. اگر 90 دن میں الیکشن کروانا تھا تو اس کی منظوری نہ دیتے اور اپنا منشور دیتے اور سر کام یہ شروع تو کرتے. معاملہ نہیں ہے نا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے تھے یا نہیں کرانے تھے. معاملہ یہ ہے کہ اگر جو گراؤنڈ لیول ہو رہی ہے میاں صاحب کے لیے, کیا ان کے باقی تمام مخالفین کے لیے بھی ہوگی؟ نہیں, ابھی مخالفین تو عمران خان کے میاں صاحب کے آنے کے بعد عمران خان کو کچھ ریلیف عمران ملے گا؟ خان تو میرا خیال ہے اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے. اگرچہ کل شیخ رشید صاحب نے جو وہی امید پاکستان لوگوں کو دلائی ہے کہ میں سب لوگوں کے لیے عام معافی کا مطالبہ کروں گا, میرا یا خیال ہے کہ اس میں کوشش کروں گا. سیریس اٹیمپٹس ہیں اس وقت, چلیں, ہو سکتا ہے, بہت زیادہ سیریس ہو اٹیمپٹ سکتا ہے. ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کو حوصلہ دینے والی بات ہے سر نا. ایک فارمولا اس وقت, میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے رہا ہوں, ایک فارمولا اس وقت بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے, اور اس فارمولے میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگ ہیں. علی محمد خان ہے, بیرسٹر سیف ہے, اور اسد کیسر. یہ 3 لوگ ایک فارمولا لے کے اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں. خیر وہ اس سے پہلے محمد علی دورانی صاحب بھی پھر رہے تھے. نہیں سر, وہ محمد علی دورانی صاحب کسی اور چکر میں تھے. یہ اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ فارمولا بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فارمولے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے. چلے, مسئلہ پھر وہی بات ہے نا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی سر. نہیں, لیول پلینگ, مسئلہ یہ ہے کہ سیٹنگز ہو رہی ہیں, ڈیلز ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کا کام ہی یہ ہوتا ہے میں یہی عرض گنجائش بنانا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری ساری چیزیں خفیہ طور پہ. بیرسٹر صاحب کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. کن کے؟ مجھے کہا اس وقت تو پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے, خیر پی ٹی آئی میں سارے ایسے ہی ہیں. پی ٹی آئی کا اپنا تو کوئی بھی نہیں ہے, جو اپنے تھے وہ تو پریس کانفرنسیں کر دیتے ہیں. تو اپنے سر ان کے ساتھ ہیں, جو آئے تھے وہ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں. اچھا ہاں چلیں, یہ بھی دیکھی جائے گی. وہ سنو جاوید نے کی عثمان ڈار اپنے وہ بھی سر نون لیگ کی ٹکٹ مانگتا تھا, نون لیگ کی ٹکٹ ہولڈر ہے وہ. ٹکٹ الگ ایشو ہے, وہ ان کے اپنا ہی تھا. اچھا چلیں, ہم اس پہ نہیں ڈائی ہارڈ پاکستان پی ٹی آئی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے جی, کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ ہے سر ڈائی ہارڈ. چلے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ہونا, سیاست ہونی, یہ حکومتیں بننا, ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے, فوکس جو ہے عوام ہونے چاہیے کہ ہم نے عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس میں عمران خان کو کیا ریلیف ملے گا؟ اس کا ایک کمرے کی دیوار توڑ کے 2 کمرے کر دیے جائیں گے, اس کو ایکسرسائز کے لیے بائسیکل ملنی ہے, اس کا کھانا جو ہے دیسی گھی میں دیسی ککڑ پکا کے اس کو دینے ہیں. ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں. اس سے عوام کے 24 کروڑ لوگوں کے 25 کروڑ لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے تھے, آ نہیں پا رہے تھے, عمر عطا بندیال کی وجہ سے رکے ہوئے تھے, اب آ گئے ہیں, اب ان کے کیسز کلیئر ہونے ہیں, تو پھر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. اس سے اب ہم 25 کروڑ لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں میں یہ ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے ان کے مسائل حل ہوں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ والا سسٹم زیادہ بہتر ہے. یہ جو آج چل رہا ہے نگران حکومت کا,
انوار کاکڑ صاحب والا کہ وہ ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے, اسمگلنگ رک رہی ہے, بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے, مہنگائی کی ریشو کم ہو رہی ہے. یار 20 ارب روپے سے زیادہ کی ریکوری ہو گئی ہے بجلی چوروں سے. یہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ نواز شریف تو تھا ہی نہیں, کہاں سے شہباز شریف تھے نا یہاں, انہی کے بھائی ہیں, ان کی پارٹی تو تھی یہاں نا. پہ اس وقت پنجاب میں پرویز رائی کی گورنمنٹ تھی نا, میں اس سے پہلے عثمان بزدار کی تھی. ان کی حکومت بھی کافی چل گئی ہے پنجاب میں بھی جو ہے نا. 14 مئی کو الیکشن ہونے نہیں ہوئے نا بھائی, یہ لوگ موجود تھے نا فیڈرل گورنمنٹ میں, کر لیتے فیڈرل نا. گورنمنٹ تو دیکھیں نا 18ویں ترمیم کے بعد تو اب آپ صوبے کے معاملات میں مداخلت کر تو ہی نہیں پھر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ نہ بنایا کریں, صرف اس سے بائی حکومتیں بنا لیں آئندہ سے. نہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی ضروری ہے نا, اس نے کچھ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو تو انہوں نے دیکھنا کہ نہیں دیکھنا. ہاں, اپنے ایشوز کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے. میرا صرف مطالبہ اتنا سا ہے کہ عوام کے سر ایشوز آپ کو نے دیکھیں. بنیادی طور پہ دیکھیں, آپ نے بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں. معاملہ ہے نواز شریف کا, نواز شریف کی وطن واپسی کا, نواز شریف کے سیاست پر اثرات کا. کیا نواز شریف ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو پاکستان کی سیاست پر اپنا اثر چھوڑے گی؟ کیا نواز شریف کے پاکستان واپس آنے کے بعد سیاست کے اندر نیا ہنگامہ برپا نہیں ہوگا؟ ہنگامہ جو ہونا تھا ہو لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب پرسنالٹیز ایسی ہیں جو پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں نواز شریف صاحب ہیں, اس میں عمران خان صاحب ہیں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں. زرداری صاحب آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. آصف زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ دیکھیں نا مریم یہاں نواز پہ صاحب آپ ہیں. کی پنجابی شاونزم آ جاتا ہے. میں تو سارے ہیں, یہ سب ہیں. مسئلہ یہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان پنجابی نہیں ہے بائی دا وے, میرا خیال ہے. اچھا نہیں سر, آپ بھول جاتے ہیں نا, سندھ کو تو آپ ہمیشہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. وہ جب اقتدار میں لانا ہوتا ہے تب آپ کو آصف زرداری صاحب یاد آ جاتے ہیں, پھر آپ یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں نعرے لگاتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری. ہوتا ہے, لے کر آنا ہے, زیادہ وہ دینا ہے. اس کی بجائے ان سیاسی جماعتوں کو چاہیے عوام پر بھروسہ کریں, عوام میں جائیں, عوام سے مینڈیٹ لیں, اور یہ انگلیاں پکڑ کے اور ملاقاتیں کر کے سیاسی جماعت دیکھیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ پہلے سیاسی جماعت بنائیں, پہلے پھر کوئی ایک سیاسی جماعت بنائیں. تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے. جب تو آپ پہلے سیاسی جماعت بنائیں, لوگوں کو سیاست کے بارے میں اور سیاسی جماعتوں کے کلچر کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی ایک ریئل پولیٹیکل پارٹی موجود ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں تو پھر ان کے لیڈرز کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے. کو دیکھیں آپ, کانگریس کو دیکھیں. میرا پوائنٹ تو سن لینا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں تو میرے خیال میں ان جماعتوں کے لیڈرز کو, جو آپ کے خیال میں سیاسی نہیں ہیں, ان کو سیاست میں, حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. پھر انہیں حکومت میں نہیں ہونا چاہیے, پھر اور لوگ لے آئیں. پھر اگر یہ سیاسی ہیں تو صحیح نا, یہ محسن نقوی صاحب ہیں, اب انوار کاکڑ صاحب ہیں, چل رہا ہے کام, اچھا والا تو چل رہا ہے. کیسے چلائیں سر, اس کو آپ مجھے بتائیں, آئین کا کور کیسے دیں گے؟ اتنا مل گیا نا, تھوڑا سا اور لے لیں گے. یہ چلتا ہے, یہ میرے خیال میں یہ زیادہ. نور اللہ صاحب کو دیکھیں دوستو, نور اللہ صاحب کو نا نواز شریف کی آمد پر کسی طرح کی امیدیں پاکستان نظر نہیں آ رہی. مجھے ان کی گفتگو سے یہ نظر آ رہا ہے, جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اس وقت جس کراس روڈ پہ ہیں وہاں سے ہمیں آگے کا سفر اٹھانے کے لیے کسی ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ایک پراپر پولیٹیکل ویژن بھی رکھتا ہو, اور اس کے پاس اکنامک ویژن بھی ہو, اکنامک پلان بھی ہو. نواز شریف صاحب کے یہ جو دورے ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے, یو اے کے, یہ ہمیں خام خواہ نہیں ہوئے. وہاں پر کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اور ان ڈسکشنز کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہاں پر ڈالروں کی لہر بہر ہو جائے گی. نور اللہ صاحب اس بات کو نہیں مانتے, لیکن حقیقت ایسے ہی ہے کہ واقعتاً پاکستان اس وقت جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے جہاں سے ہم ایک پراسپیرٹی کے سفر کا آغاز کر سکیں. ان کی مسکراہٹ پھر شیطانی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری اس بات کا اندر ہی اندر بہت زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں امید رکھتا ہوں کہ نواز شریف کا آنا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, اور یہاں پر جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بھی اسٹریم لائن ہوگا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. پاکستان, گڈ لک میاں نواز شریف. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. نور اللہ صاحب کا بھی بہت شکریہ. شکریہ.